الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا رواه البخاری ومسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام. اس مسجد میں الحمدللہ دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے. اب چونکہ رمضان قریب ہے تو اس وقت سارے علماء کو چاہیے کہ وہ رمضان سے متعلق گفتگو کریں, دوسرا کوئی موضوع عید تک نہیں لانا. اب آپ بولیں گے اتنا دور سے آ کے علماء کو نصیحت کرتے کہ وہ بات نہیں ہے, ایک عام بات میں بتایا ہوں, اس کو علماء اپنے دل پہ لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس موضوع وقت پر ہم دیکھتے ہیں نبی کے اخلاق فلاں موضوع اٹھاتے نہیں. رمضان بھر امت کی روحانی تربیت کرنا, امت کو قرآن سے جوڑنا اور نیکی کے جتنے کام ہیں وہ تمام کام کو انشاءاللہ انجام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نفل نمازوں میں سجدوں میں اللہ سے ایسے دعا کرو, اردو میں بھی کر سکتے, عربی میں ایسا بول سکتے اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آپ لوگ اردو میں کرو, عربی میں اگر اس کو ایک دعا یا جملہ سمجھ کے پڑھ لے سکتے آپ. اب حدیث کا سند کا وہ نہیں ہے, اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آپ اردو میں بھی دعا کیجئے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. رمضان نیکیوں کا موسم ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانی جسم میں نفس ایک بنایا تین بنایا؟ جواب دیجیے, اس لیے کہ ون وے رہا تو لوگ سنتے نہیں. جواب اگر لوگوں سے معلوم پہلے تو لوگ ذرا مطلب یہ ہو جاتے, پوچھ رہے ہیں ہمارے سے. نفس ایک ہے تین ہے, یقین ہے, لیکن بعض لوگ بولتے نفس تین ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بولو کسی کے دو دل ہیں کیا؟ دو دل ہے تو یہاں بیٹھتا نہیں ہے, مر جاتا. نفس ایک ہے, نفس ایک ہے. نفس تین حالتوں سے گزرتا ہے. کیا کیا حالتیں وہ؟ مطمئنہ اور لوامہ اور امارہ. سمجھنے یا ایتھا النفس المطمئنہ, وہ کیا ہے؟ نفس لوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور امارہ کیا ہے؟ سورہ یوسف میں ہے. پیچھے سے بھاگ کو پکڑی یوسف کو, ایسا بھاگے شیڈک پھڑ گئی. اس وقت بولے وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء. ان نفس میں سب سے اچھا نفس نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے. اور نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے؟ جب نیکیوں کا موسم آ جائے مطمئن ہو جاتا ہے. اب رمضان آیا تو آپ لوگ کیا کرو, ایسا شیڈیول بناؤ کہ دنیا کے دھندے سب چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے جتنے راستے ان تمام راستوں کو اپناؤ. اب کہیں جانا ہو تو ٹکٹ بناتے ہم, ویٹنگ لسٹ ہے, RSA ہے, سب بولنے آتا. رمضان سے پہلے کیا بھی تیاری نہیں کرتے. اب رمضان کی تیاری کرو بولے تو ہر عالم اپنے اپنے انداز سے بول رہا ہے. ہمارے پاس کیا رمضان بولے تو عورتیں ہمارے گھر میں پردے بدلاتے, بیڈ کور بدلاتے, اور اس کے بعد کیا تکیے کا اثر بدلتا, مگر دل بدلتا نہیں نا. رمضان آتا تو کئی کو دلوں کو بدلنے آتا. اپنے رمضان کو انقلابی رمضان بناؤ اور اپنے ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھو. اللہ کو نہیں معلوم 29 شعبان کو کام ہوتا جاتی کی. اللہ اکبر. ایسا بھی رہتا رمضان کا استقبال کرتے رہتے ہم اپنے بھائی بہنوں کو دفناتے رہتے ہیں. یہ صورتحال رہتی ہے. جب بولتے آدمی بلبلا ہے پانی کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. اس لیے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھو. جب بھی نماز پڑھتے نہ سمجھو شاید میرے زندگی کا آخری سجدہ ہے یہ, ایسا سمجھ کر پڑھو. بات دیکھو زندگی میں تبدیلی آتی کیسے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ جانتے نا, خبیب, جب سولی پر لٹکانے سے پہلے ان لوگوں سے جا کر پوچھے گئے تو تمہیں کیا ہونا آخری میں, تو ہمیں کہتے تو کیا جواب دیتے تھے؟ بیوی سے مل لے تو میں, بچوں کو چوم لے تو میں. انہوں ویسے نہیں تھے. اللہ ایسے راضی نہیں ہوا صحابہ سے. کیا بولے معلوم؟ ذرا اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو نا میں. اللہ اکبر. کیا یہ ہے دیکھو حرص نفس کیسا ہے دیکھو. 2 رکعت نماز پڑھے, جلدی پڑھ لیے. نماز ختم ہونے کے بعد جو لوگ ان کو سولیوں پر چڑھا رہے تھے ان سے کہا یہ دیکھو میرے دشمنوں, تم میرے زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو, سولیوں پر لٹکاتے ہو. دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے زندگی کی آخری نماز لمبی پڑھوں, مگر میں نے اس کو شارٹ اس لیے بنایا کہیں یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ خبیب موت کے ڈر سے بزدل اس نماز چھوٹی کر رہا ہے. تو سمجھ میں آیا؟ نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے.
اب تک آپ یہ سنے ہوں گے برائی کرے تو ملامت کرتا، صحیح ہے، مگر اس کا علماء نے ایک معنی یہ بھی بتایا کہ نیکی کے کام میں لیٹ کرے تو بھی اندر سے ہم نفس ملامت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کسے بولتے؟ برائی پر ملامت کرتا، نیکی کے کام میں لیٹ ہوئے تو اندر سے بولتا جلدی کر لو جلدی کر لو۔ اب مثال طور پر ایک فقیر سامنے آیا، آپ چلر پیسے اندر سے اٹھے تک چلے گا انہیں، نفس بولتا جگ دیا لو جگ دیا لو جگ دیا لو۔ دیکھا، نیکی کے کام میں لیٹ نہیں کرنا کبھی بھی، جب بھی نیکی کا موسم آئے تو فوراً کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا یا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگوں نیک کام کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث پڑھی میں شروع میں، آپ لوگ سنے ہوں گے، اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ 5۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اس کو مدینہ کا کل خطبہ سنا میں، جب بھی جہاں سے سنتا ہوں حوالہ دے کے بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح معلوم ہو جائے۔ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ خطبہ دیا عربی میں، ماشاءاللہ اس حدیث کے بارے میں بڑی اچھی بات بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عمر حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ دوسری کیا ہے؟ اسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے گواہی دینا۔ شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جو کبھی مسلمان سے جدا نہیں ہوتا۔ جدا ہوتا نہیں ہوتا۔ دنیا میں آئے اذان دیتے کان میں، کیوں دیتے؟ کیا ہے؟ معلوم ہونا کہ تمہارا رب کون ہے۔ توحید سے سب سے پہلے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں لا الہ الا اللہ کے درمیان میں جو زندگی ملتا ہے وہ زندگی اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ شاید میں توحید کے اوپر درد دیا نہیں دیا معلوم۔ اب دیکھو سبحان اللہ بولے تو یہاں بے یہاں لگتا، سبحان اللہ الحمدللہ ہونٹا لگتے بولتے۔ ابن حزم رحمہ اللہ اور سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، یہ علماء کے نام ہیں، بڑے بڑے سلفی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب لوگ بول کے دیکھو لا الہ الا اللہ، ہونٹا لگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب لڑکھڑاتی زبان کو بولنا گا تو بھی بچے ریگولامج بولتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ اتنا آسان کریا لا الہ الا اللہ، اب لوگ سب بولیے، ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کو اتنا آسان کیا، اگر بندہ اس سے نہیں بولا تو سمجھتا ہوں اس میں بدقسمتی ہماری ہے۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں آیا؟ اس کے بعد دیکھو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو اگر تم نیکیاں کرو گے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ توحید کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو سب سے پہلے اپنے توحید کو درست کرو۔ توحید کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیکار ہیں۔ لوگ جا کو آ رہے ہیں حج کو، بولتے ہیں میں واقعہ کیا سناؤں، مجھے وقت کم بھی ہے، تقریباً 2004-05 کی بات ہے، مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں میں، میرے سامنے میرے بازو تمل ناڈو کا ایک حاجی بیٹھا ہے، عمرہ کرنے والا، ترچی کا ہے، تمل بول رہا ہے، میں بھی تمل ناڈو کا ہوں۔ تو بات کرتے کرتے اس سے پوچھا کہاں کیا؟ بولا ترچی کا ہے۔ بات کرنا شروع کیا۔ دیکھو عقید توحید پرفیکٹ کہاں ہوتا؟ مکے میں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حج عمرے کو جا کو آیا، زمزم کے باٹلاں، کپڑے، کھجوراں کیا بھی نہیں ہے، ایک حاجی اور عمرہ کرنے کے واسطے سب سے بڑا اگر کوئی انعام ہے تو عقید توحید ہے۔ عقید توحید اگر سدھری نے مکے مدینے میں، انہیں سب سے بڑا منحوس اور بدنصیب انسان ہے۔ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اب پوچھا کیسے آئے؟ تو بولا کیسے آئے؟ کیا بولتا ہے؟ دیکھو پہلا بم پڑے سکا ہے میرے اوپر، بولتا ہے یہاں پہنچانے والے عبدالقادر جیلانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ توحید کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرتے بھی کم ہے۔ اگر توحید نہیں ملتی تو یہاں نہیں بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بولتا ہے؟ میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اس کے بعد عبدالقادر جیلانی کی خبر کے پاس جاؤں گا، ابو حنیفہ کی خبر کے پاس جاؤں گا، اور معین الدین چشتی کی خبر کے پاس جاؤں گا، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میں دل میں بول لیا یہ ابو لہب سے بدتر انسان ہے، یہ ابو جہل سے بدتر لوگ ہیں۔ یہ مکے میں تھے، توحید کا مرکز وہ کعبۃ اللہ، وہاں جا کر ایک مسلمان کے عقیدے کی اصلاح نہیں تو کہاں ہوتی ذرا بتائیے آپ۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے تو نماز بھی صحیح، روزہ بھی صحیح، زکوٰۃ بھی صحیح، حج بھی صحیح۔ لہٰذا رمضان آنے سے پہلے، نیکیاں کرنے سے پہلے اپنے توحید کو کیا کرنا؟
پرفیکٹ کر لینا. دوسری چیز محمد الرسول اللہ, ایک ہی حدیث میں کتنے باتیں بتاتے ہیں علماء. یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام رسول اللہ کے طریقے مطابق ہونا چاہیے. ہماری نماز کیسی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اب لوگ حدیث تو پڑھ لیتے اور اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم ساری دنیا سے بہتر ہیں, مگر ہماری نمازوں میں بھی فرق ہے. لوگ رکوع میں جاتے اپنا ہاتھ ایسا کھول کے دبا کے پکڑنا رکوع میں, سجدے میں گئے تو لوگ ہاتھاں ایسے رکھتے ہیں, ایسا رکھنا ہاتھ. آپ لوگ کیسے رکھتے ہیں؟ ایسا کھلا نہیں رکھنا, ایسا رکھنا, سمجھ گئے؟ اچھا تشہد میں بیٹھتے نا, انگلی ایسا کرتے نا, وہاں نہیں دیکھنا کس کی طرف, مطلب سجدے کی طرف, انگلی کو دیکھنا. آپ لوگ دیکھتے نہیں دیکھتے مطلب اگر دیکھتے ہیں تو اپنی اصلاح کر لو انشاءاللہ. تو پہلے بات کیا بولا میں؟ رکوع میں ہاتھ کھلے رکھو, دبا کے پکڑنا, سجدے میں ایسا, اور تشہد میں اپنی انگلی ایسے کرنا. لہٰذا اپنی نمازیں ہمیں اللہ کے نبی کی طرح پڑھتے کر بولتے ہیں, مگر آدمی کو اپنی نماز کی غلطی نظر نہیں آتی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کو اصلاح کرتے تھے, اور نماز سکھانے کے لیے ممبر پہ چڑھ جاتے. جب سجدہ کرنے وقت آتا نیچے آ جاتے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے صحابہ کو نماز سکھا رہے ہیں, تو آپ کے بال سفید ہو گئے, دادا ہو گئے, نانا ہو گئے, سسر کیا بھی دیکھو نہ کو, خبر میں پاؤں چھوڑتے ہوئے نماز سیکھنا ہمیں. تو پہلی نماز دن میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ. کلمہ توحید تو مطلب مومن سے الگ ہوتا نہیں کبھی بھی انشاءاللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہر دن پڑھتے ہیں. اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دیتے. دیکھتے نہیں دیتے لوگ رمضان میں خاص دیتے نہیں, رمضان میں دینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. آپ کے اوپر جب نصاب ہو گیا, 1 سال مکمل ہو گیا, شعبان میں دینا, رمضان کا انتظار نہیں کرنا. ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ روزے کتنے رکھتے سال بھر میں؟ ہر پیر جمعرات نفل روزے تو بہت ہیں, مگر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کون سے روزے فرض تھے؟ عاشورہ کے. صحیح ہے, اللہ سے خیر جو بولے. عاشورے کے روزے فرض تھے, اس کو ختم کر کے رمضان کے روزے لائے. اور اس کے بعد حج کا ذکر ہے. اللہ کے نبی ہر ایک میں بول رہے لوگوں میرے سے نماز سیکھو. بولے نہیں بولے صلو کما رأیتمونی اصلی. جب حج کا معاملہ تو آپ نے 1 لاکھ صحابہ کے سامنے کہا لوگو میرا یہ زندگی کا آخری اور پہلا حج ہے, جتنا سیکھنا ہو سیکھ لو, اس کے بعد میں تم سے ملنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سکھا کے چلا کر چلے گئے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو نیکیوں کے موسم کیسے لاتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ ریلائنس مارکیٹ میں جو ہے 70% جو ہے مطلب دھماکہ سیل ہے, پوری فیملی وہاں رہتی. ڈی مارٹ میں کہتے بھئی 1 لے تو 1 فری بولے تو پورے لوگ وہاں رہتے. مگر اللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ لاتا. کیا ہے جمعہ کے ساتھ ہمارا حال؟ خطبہ دیتے وقت 10 آدمیاں, نہ خطبہ ختم ہوئے تو 15 آدمی, اس کے بعد نماز میں آگے شریک ہوتے ہیں لوگ. اور ایک شاید آپ جمعہ میں یہ بھی نہیں جانتے, جمعہ کا ثواب پانے کے لیے کم از کم 1 رکعت پانا. اگر آپ دوسری رکعت کے اگر تشہد میں آئے تو 4 رکعت پڑھنا. آپ یہ سب چیزیں لوگوں نہیں معلوم ہوتی, آپ لوگ سیکھ لو, یہ تمام لوگوں بتاؤ. تو جمعہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نیکیوں کا موسم لاتا. ذی الحجہ کے دن آتے. ہم لوگ ذی الحجہ میں خالی جانور خریدنے میں رہتے, جانور خریدنا, چارہ ڈالنا, اس کے علاوہ کیا بھی آتا نہیں. ہم لوگ عمل نہیں کرتے. یہ ہو گیا سال بھر میں رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دیتا ہے. اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا اور خوش بھی ہونا چاہیے. تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ, اس کے لیے کیا کرنا؟ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنا. کیسے مانگیں گے اللہ سے توفیق؟ آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, دعا کرنا, توفیق کہاں سے مانگیں گے؟ کہاں ہے وہ؟ چاند کی دعا میں ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق. اے اللہ میں تجھ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں. رمضان آ رہا ہے, اگر تیری توفیق نہ تو میں کیا بھی کر سکتا نہیں. والتوفیق لما تحب وترضى. اے اللہ میں تیری محبت اور تیری رضامندی کے لیے تیرے توفیق مانگتا ہوں. میں توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ رمضان بھر روزے رکھے, آپ کے نفس کا اسے کردار نہیں ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. کردار کس کا ہے؟ اللہ کا. اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ, ہر انسان ایک فرشتہ ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک برا لگا ہے. شیطان کیا کرتا؟ برائی پر ابھارتا. ہمارا جو فرشتہ ہے کیا کرتا؟ ہمیں نیکیوں پر ابھارتا. یہ اللہ تعالیٰ کر کے رکھا ہے. لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص محنت ہوتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو جانتے آپ, بڑے بہترین نبی. سورہ ہود میں اللہ فرماتا وما توفیق الا باللہ. اے اللہ تیری توفیق بس
توفیق تیرے ہاتھ ہی میں ہے، تیرے بغیر دو چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا آپ لوگ نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا کیسے سکھائے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے انداز پر قربان جاؤ۔ آپ نے کہا معاذ ادھر آؤ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت، تین بار بول رہے ہیں، تو کیوں بولے ویسا؟ اگر میں آپ کو بولا تو فلاں دعا پڑھو بولتے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ پہلے دلوں پر حکومت کرتے تھے، سامنے والے کو قریب پاتے ہوتے، اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کے نبی میرے سے محبت کرے، ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا ایسا کرو، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں۔ یہاں دیکھیے ذکر اور شکر میں حسن کا لفظ نہیں آیا، حسن کا لفظ وہاں آیا۔ اے اللہ تو مجھے اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آپ یہ دعا ہمیشہ پڑھنا، انشاءاللہ پڑھیں گے ہمیشہ، ہر جمعہ ہر نماز میں، مطلب جب بھی مطلب نفل پڑھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور جو ہے نیکیوں کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنا۔ کیسے مانگنا اللہ سے مدد؟ مانگتے نا ایاک نعبد، ہو گیا، وہ معلوم ہے آپ کو لیکن شعور نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے، اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہو ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اے اللہ تیری اگر نصرت اور مدد شامل حال نہ ہو ہمارے سے کوئی نیکی ہو نہیں سکتی۔ 13 سال کا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جانور پر بٹھایا، کہا اے غلام میں تم کو چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت؟ کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو مدد ہونا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اب رمضان میں داخل ہونا ہے نا، ایسے ہی نہیں عادت کی طرح داخل ہو گئے، ہمارے امی ابا روزے رکھے ہمیں روزے رکھیں گے نہیں، شعور سے مانگو۔ اے اللہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم باہر آ رہا ہے، اے اللہ شعور کے ساتھ اگر تیری توفیق اور مدد شامل حال نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا بولنا۔ اور اسی طریقے سے نیکیوں کے موسم میں داخل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کبھی مبارکبادی بھی دیتے تھے۔ ہم نہ تھا مبارکبادی دینے، شادی کرے تو دلہا کو دیتے، دلہن کو دیتے، جیب میں پیسے رکھتے، معانقہ کرتے، مسافہ کرتے، سب کرتے۔ رمضان ہمارا یہ مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ رمضان کیا ہمارا مہمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے چاہے کہ اپنے مہمان کی جو ہے مہمان نوازی کرے، گھر میں مہمان دستر بچھاتے، وہ مہمان نہیں، رمضان بھی ہمارا مہمان ہے، اس کی میزبانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی دیتے۔ ہمارے پاس مبارکبادی ہو بولے تو خالی لوگ واٹس ایپ پہ گونگا میسج چھوڑ ڈالتے، رمضان مبارک، بڑا چاند اور اسٹار آتا، بس دیکھو ختم ہو گیا، یعنی تو اسٹیٹس پر رکھ لیتے، اس کے بعد پورے عام دن گزرتے۔ نہیں، یاد رکھنا کیا کرنا، رمضان مبارکباد دینا، اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو نیکیوں کے موسم بہار کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کائنات میں انتظام کرتا ہے، روایتیں آتی ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ علماء سے سنیں گے آپ، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھولتے سمجھتے جنت کے دروازے کتنے ہیں پورے کتنے ہیں؟ کب کھلتے وہ؟ نہیں، وضو کے بعد کی دعا پڑھتے کھلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاں آپ کو معلوم ہے نا کتنی معمولی نیکی ہے، کہا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، پورے دروازے کھل جاتے۔ اچھا کبھی یہ سوچیں آپ، اس مسجد میں داخل ہوئے چھوٹا دروازہ، اگر پورے لوگ ہو گئے تو ذرا خود اندر رکنا پڑتا، اس سے پہلے کی امتوں کو، اور اس امت کے لیے آدھی جنت ہے، داخل ہونے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 2 دروازوں کے درمیان جو جگہ بتائی، اور جگہ بتائے تو پریشان ہو جائیں گے آپ، 1270 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے کہاں جانا بولو، حیدرآباد سے اگر 1000 کلومیٹر بولے تو اللہ اکبر، ایک دروازہ اتنا بڑا، 2 دروازے درمیان اتنا، اس دروازوں سے داخل ہونے کی ہمیں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ جنت کے دروازے اللہ کھولتا، حدیث میں آتا رمضان ختم ہونے تک جنت کا ایک دروازہ ہی بند نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اتنا کھول کے نیکیوں میں آگے بولتا، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جنت کے دروازے کھل کے بھی جنت کا عمل نہیں کرے۔ تو دوسری دیکھو نیکیوں کے موسم بہار کیسا آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان آیا تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمان دروازے ہیں نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، کیسا معلوم؟
ہاں بول رہے ہیں معراج کے واقعے میں ہے. ہاں اللہ کے نبی غلطی بھی نہیں کھل رہے ہیں. کون آئے تمہارے ساتھ؟ محمد آئے. اللہ بولا کہ ہاں تب کھلتے سو، ایسے نہیں کھل جاتا. ہاں جنت کے دروازے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے 7 ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7. اور جنت کے دروازے 8. کیوں 7 8؟ اللہ کو معلوم ہے. مگر بعض علماء یہ بھی بولے اللہ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے. جنت کے 8 دروازے اللہ کی رحمت کو بتاتے ہیں، 7 دروازے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے وہ جہنم، اسی لیے بولے. لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت معلوم ہے. اللہ کے نبی فرماتے جہنم کے دروازے پورے بند کیے گئے تو رمضان کے اختتام تک ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا. اب شادی کی پہلی رات ہوئی تو کیسا سنوارتے روم؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پوری دنیا کو سنوارتا ہے. بولتے ابن حنبلی رحمہ اللہ جس کے اندر جس قدر ایمان ہے وہ اتنا ہی اس کو پہچانتا. اب دیکھتے ہیں جنت کے دروازے کھلے تو پوری کائنات پہ ایک طرح کی کیا رہتی رونق، بہار، اللہ اکبر ایسا. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے تو خالی ہر طرف خوشنودی. اور وہ چیز کب چلے جاتی؟ جب جیسے عید کی نماز پڑھتے دیکھو پرانی وہ چیز لوٹ آتی، پوری رونق چلے جاتی. ایک وقت میں مکے میں نماز پڑھنے گیا، میں ذرا دور سے جاتا ہوں، میں سعود الشرم حفظہ اللہ کا خطبہ چلتا ہے. انہوں نے کیا کہ وہ خطبے میں ایک بات بولے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام، سمجھ میں نہیں آیا مجھے. بعد میں سوچ کے دیکھا تو بولے ایک مومن رمضان کے چلے جانے پر ویسے غم کرتا ہے جیسے یعقوب نے یوسف کو گم پایا تھا. وہ بات بتائی اس میں الحمدللہ. لہذا جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یہ سب ہم نے نیکیاں کرنا ہے. جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک نیکیوں میں بھرتا ہے. جہنم کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے؟ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دوسرے دنوں میں برائی کی طرف آسانی سے چلے جاتا مگر اس میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دیکھو نیکیوں کا موسم بحال لانے کے لیے اللہ کی طرف سے انتظامات. دیکھو جنات کو اور جو ہے شرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں مگر اپنا نفس بڑا خطرناک ہے. اور بیڑیاں پہنائی گئیں، ہمارا نفس شرارت میں آتا ہے. کیسے کرنا؟ نفس کو کچلنا. کیسے کچلنا؟ چاقو لے کر تو نہیں مار لے سکتے، پتھر لے کر تو کچل نہیں سکتے. کیا کرنا؟ نیکیاں کرنا، برائیوں کو دبانا. مچلتا دل، ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن دبانا اسے. اور دعا پڑھنا اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکا انت ولیہا مولاہا. نیکیوں کا موسم بہار کیسے آتا دیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کیسے کرتا ہے؟ رمضان کی ہر رات میں آسمان سے اعلان ہوتا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. کیا ہوتا ہے اعلان؟ اے نیکی کے میدان، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، جتنے نیکیاں کرنا ہے کر لو. یاد رکھو آپ جو ہے نیچے بیٹھ کر جو ہے سجدہ کر لے رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، یہ ایک وقت ہوتا ہے. مگر انسان کے لیے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ چیئر پر بیٹھ جاتا ہے. اب چیئر پر بیٹھنے والوں کو پوچھو زمین پر سجدہ کرنے کی لذت کیا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے کیا سمجھنا؟ غنیمت سمجھنا چاہیے. اور اعلان ہوتا ہے اے برائی کے آگے بڑھنے، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا. اور دیکھو نیکیوں کا موسم بہار رمضان کیسے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کی فہرست سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے. آپ لوگ صبح کے اذکار پڑھتے ہوں گے. صبح میں آپ یہ دعا پڑھتے کہ اللہم انی اعوذ بک من النار پڑھتے 3 مرتبہ پڑھنا. بعض علماء کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو 3 مرتبہ پڑھا. جہنم خود کہتے ہیں اللہ یہ بندہ تیرے سے میرے پناہ مانتا ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا لے. تو کبھی بھی دعا مت بھولو اللہم انی اسألک الجنہ، ہمیشہ مانگنا. اور اللہم انی اعوذ بک من النار کرنا. اور اللہ تعالیٰ سے بولنا ہے اللہ رمضان کی ان راتوں میں جن بد نصیبوں کو جو ہے جہنمیوں کی جو ہے فہرست سے آزاد کیا جاتا ہے تو انہیں آزاد کر دے. اسی لیے حرم میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو، ہمارے باپ دادا کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے علماء کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمیں کھانے پینے میں بھی ذرا احتیاط کرنا. رمضان میں کیا کھاتے ہیں ہم لوگ؟ میں آپ کو بولا تو ہنسیں گے لوگ. سحری میں اتنا کھاتے، نماز فجر میں جھکا تو خیا آ جا رہا. اتنا نہیں کھانا رمضان میں. بولتے امام مالک رحمہ اللہ دستر پر سے اس وقت اٹھ جاؤ جب بھوک باقی ہو. اور زیادہ کھانا خود شاید مومن کی علامت نہیں. مومن کتنے ہاتھ میں کھاتا ہے؟ 1، اور کافر 7. کیوں ویسے کہا گیا؟ علماء بتاتے مومن کے لیے آخرت ہے، مومن کے لیے ایمان ہے. کافر کے پاس کیا بھی رہتا نہیں، خوب کھاتا ہوں.
اسی لیے کہا یہ کافر دنیا میں ایسے کھاتے جیسے جانور کھاتے ہیں اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے. لہٰذا آپ لوگ سحری میں افطار میں ذرا کھاؤ، کم کھاؤ. اور شاید شوگر کے پیشنٹ کو لوگ ڈرک چھوڑوتے، تمہیں روزہ رہے تو چکرک پڑاتی تمہیں. حالانکہ ویسا نہیں ہے، رمضان میں شوگر کنٹرول ہوتی ہے. آپ رمضان میں اگر روزہ رکھے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی، ایک طرف صحت ملتی، دوسری طرف الحمدللہ آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا. لہٰذا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے. آپ کیا بھی کھا لو سحری میں، مگر کھجور کھانا مت بھولو. کھجور کے اندر اللہ اتنی طاقت رکھا. حالت حمل میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بولا، مریم جھاڑ کو ہلاؤ، ہلائے، کھجور نیچے گرے، اٹھا کھائے. میں ایک بات بولتا ہوں آپ لوگوں کو، حالت حمل میں ہماری خواتین ڈاکٹر کے پاس گئے تو فولک ایسڈ کے وہ دوائیں لکھ دیتا، وہ سب ایک طرف رکھ کے = کھجور. حالت حمل میں کھجور کھانے کی تھی، لہٰذا آپ کھجور کھائیں. اور شام میں بھی افطار کس سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کھجور سے کرتے ہیں. کھجور نہیں ملا تو پانی. اور مسجد میں اللہ کو لمبا دسترخوان بچھا لے کو، وہ کھانے کے واسطے نماز بھی دیر ہو رہی ہے. سب سے اچھا ہلکا افطار کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کھجور ایک پیکٹ میں ڈال لو، 10 روپے کا پانی کا باٹل لے کو آگے، ایک کونے میں بیٹھ کو کھا کو ختم ہو گیا. ابھی اتنی چیزیں لا کے مسجد میں دیتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں. اور اس میں رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہے، بریانی کے ساتھ کچی پیاز کی دہی کی چٹنی بھی آ جاتی ہے. نہیں لانا مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کچی پیاز لہسن کھا کے نہیں آنا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ میں جو ہے مومنوں کو بھی مکمل طور پر تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا کم کھائے تو کیا کر سکتے، نیکی کے میدان میں آگے بڑھ سکتے. اگر سحری میں زیادہ کھائے فجر گئی، مغرب میں زیادہ کھائے سحری کیا گئی، مغرب چلے گی افطار میں. اور کیا ہے، اتنا کھا لیا ہے وہ جھکنے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں جا کے سو جائیں گے. کیا کریں گے، وہ تراویح کے 2 رکعت میں ہمیں انہوں سلام پھیرے بعد اٹھ کو 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. اسے معمول بنانا چاہیے لوگاں. یاد رکھو، آپ رمضان میں تراویح نہیں پڑھے تو اللہ آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، عشاء چھوڑے تو پوچھے گا آپ کو. لہٰذا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو رمضان میں. اور بے نمازی کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا بتاتے ہیں. اور اس طریقے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمارے لیے جو ہے انتظام کیا ہے، تو رمضان میں جو بد نصیب ہوتا اس کے لیے بد دعا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، کعب بن عجرہ کی حدیث ہے، آمین آمین 3 مرتبہ بولے، سنے ہوں گے وہ. تو بد دعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار. آمین بولنے والے رسولوں کے سردار. تو بولے جس نے رمضان کو پایا مغفرت نہ ہو تباہ و برباد ہو جائے. وہ بد دعا لگ جاتی وہ. اور اس طریقے سے روزے کے آداب کا خیال بھی کرنا چاہیے. مختلف قسم کے اعمال آپ کریں. کیا کیا کریں گے رمضان میں آپ لوگ؟ جو اعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، افطار کرنا، دعا کرنا، غمخواری کرنا. شیخ اپنا دیکھ نہیں، گھر والوں کو تھوڑا دے کر بھیجو، 4 کھجور کچھ بھی آپ کر لیتے نا. لہٰذا یہ سب نیکیاں ہیں. اور دیکھو درس کے آخر میں ہم آ گئے ہیں. رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، تو یاد رکھو علماء بتاتے جیسے تم برائیوں کو چھپاتے اپنے نیکیوں کو بھی چھپاؤ. نماز پڑھے تو دکھتا، حج کرے تو دکھتا، زکوٰۃ دے تو دکھتا، مگر روزہ دکھتا ہے نہیں. دکھتا نفل روزہ رکھتے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہیں دکھتا. بولتے ابن عثیمین رحمہ اللہ، ارکان اسلام میں جب روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا تو کیوں ریاکاری کرنا اس میں؟ اس لیے دیکھو نماز کا ثواب بتایا گیا، زکوٰۃ کا ثواب بتایا گیا، اور حج کا ثواب بتا دیا گیا، مگر جو ہے روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ ہوں. تو روزہ ہمیں کیا اخلاص سکھاتا. لہٰذا کہیں بھی ہوٹلوں میں ادھر رمضان میں بیٹھ کر سیلفی مت لو. اور ایک جملہ بولتا میں، سیلفی نہیں لیتا. فوٹو کی پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزہ ہمارے لیے عبادت کے لیے آیا. سوشل میڈیا کی سب سے بڑی جو برا خراب اثر ہوا، یہ اثر یہ ہوا کہ ہم نے مطلب دکھاوا، ریاکاری. افطار پارٹی کرے، بینر ڈال کو فوٹو بھیج ڈالے. عرب سے آیا تو اگر انہوں دلیل پوچھی تو پکڑو، ورنہ اس کے بغیر جو ہے فوٹو وغیرہ سے دور رہنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے ریاکاری سے دور رہنا. نیکیوں کی حفاظت کرو. حفاظت کیسے کرنا؟ نیکیوں کی حفاظت کرنا، اسے چھپانا. اور یاد رکھو نیکیوں پر جم جانے کے اللہ سے دعا کرنا. کیسے دعا کرنا؟ اب اپنا عمل قبول ہونا بولے دعا کیسے کرنا ہمیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کس کی ہے یہ دعا ہے ابراہیم کی، دعا اسماعیل کی. اللہ تعالیٰ یہ مسجدوں کے بننے کا کام اپنے مقرب بندوں سے لیا. دنیا میں مسجد بننے سے کوئی افضل عمل ہے کیا؟ کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، پتھر
جس پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیے. حضرت ابراہیم کتنے مرتبہ کھڑے ہوں گے جب جا کے وہ نشان پڑا ہوگا. حضرت ابراہیم کے اس مخلص عمل کی اللہ تعالیٰ کو ادا ایسے پسند آئی, قیامت تک کے لیے اس کو الحمدللہ مقام ابراہیم بنا کے چھوڑ دیا. جب بندے صحیح میں جاتے نا اس وقت کیا ہے وہ کہ کئی کو بھاگتے آپ وہاں, حجر بھاگی. ایک عظیم عورت, نبی کی بیوی, اللہ کو بھاگنا اتنا پسند نہ آیا, قیامت تک ہر حج عمرہ کرنے والا حضرت حاجر کو یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں ہیں. لہذا قبولیت عمل جو ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہے. یاد رکھو عمل کثرت سے کرنا نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, روزہ رکھو اللہ پہ احسان کرے سکا, نہیں ہے. اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے. لہٰذا اللہ تبارک دعا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دوسری یہ ہے رمضان میں روزہ رکھ لے کے غرور نفس کا شکار نہیں ہونا. 20 روزے رکھ لیا میں, آخری طاقت میں پورے جاگ کو ہوگا اللہ اکبر اللہ پہ احسان کر رہے ہیں, نہیں کرنا. یاد رکھو اگر عبادت کے بعد غرور نفس آیا عبادتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت کتاب التوحید میں آئی ہے, ایک عبادت کرنے والا بولا کرتے سامنے والے کو اللہ تجھے معاف نہیں کرتا ہرگز. ایسے بات ہے کہ علماء بھی بولتے اللہ تم نے ہرگز معافی نہیں کرتا تم نے بولو. ارے اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کیا کیا معلوم؟ وہ عبادت کرنے والے کو عبادت کا غرور آئے تو اللہ کیا کیا, جو گنہگار تھا اس کو معاف کر کو اس جہنم میں ڈال ڈالا. لہٰذا کبھی اپنی عبادت کو غرور نفس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بولنا ہم کیا عبادت کریں. اسی لیے آپ دیکھو نماز کے بعد آپ پہلے کیا بولتے اللہ اکبر, اس کے بعد کیا بولتے اس لیے اللہ تیرے لیے نماز جیسے پڑھنا ویسے پڑھا نہیں میں. نماز میں خیال ادھر ادھر جالے کو تھے, اسی لیے استغفار کرتے ہیں. آپ دیکھو نماز کے بعد بھی استغفار, زکوٰۃ کے بعد بھی استغفار, حج کے بعد بھی استغفار. بندہ بولتا ہے اللہ تیری عبادت کرنے کا حق میں ادا نہیں کر سکا, اے اللہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے بعد استغفار کر رہا ہوں. آپ رمضان سے پہلے 2 کام کرو, استغفار کثرت سے پڑھو. اب لوگوں کو پڑھو تو غلط ہے. استغفر اللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ. سو پڑھے تو ثواب نہیں ملتا آپ کو. سبحان اللہ صاف بولو, الحمدللہ صاف بولو, اللہ اکبر صاف بولو. اور اللہ کا ذکر کرے تو جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اس ذات کی محبت اپنے دل میں ہونا, تب جا کے ذکر مکمل طور پر ہوتا ہے. نیکیاں برباد کرنے کے اسباب سے بچو. ایک تھیلی پھٹی ہے, اس میں اوپر سے بھرے تو کیا ہوتا, نیچے سے جاتے رہتا. ایسے کام کرو نا, نیکی کرو چھپاؤ. کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اگر نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کرنا بلکہ ہم کوشش کرنا. اور یاد رکھو نیکی کے میدان میں دوسرے سے مقابلہ کرو. ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں, انہیں 1 لاکھ کی گاڑی تھا میں 1.5 لاکھ کی گاڑی لیتا ہوں, انہیں 1 فلور بنتا میں 2 فلور بنتا ہوں. دنیا میں مقابلہ کرتے. حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول سے اپنے درس کو ختم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں من نافسک فی دینک فنافسہ, دینی معاملے میں مقابلہ کرے تو مقابلہ کرو. ومن نافسک فی دنیاک فالقھا فی نحرہ, اگر دنیا میں مقابلہ کرے تو چھوڑ دو تو اسے. ایسا ہونا ماہ رمضان میں پہلی صف کے لیے لوگ جو ہے لڑنا. مجھے معلوم ہے مدینے میں الحمدللہ 5 سال رہا, میں 5 رمضان گزارا, لیکن میں بہت کوشش کریا مسجد نبوی کی پہلی صف میں نماز پڑھوں میں, مگر کسی وقت میں یہ اعزاز مجھے حاصل نہیں ہو سکا. لوگ رات میں صبح میں تہجد کے بعد دروازے کھولتے. حرم میں جا کے دیکھو ویڈیو شارٹس میں ہے, دروازہ کھولے تو کیا پبلک میں اللہ اکبر. آج بھی وہ نیکی کے لیے آگے بڑھنے کا ہے. وہ عمرہ کرنے والے حج کرنے والے ہمارے اوپر کہاں جب لوگ ڈرتے رہتے ہیں, تو آج بھی نیکیاں ہیں, نیک کرنے والی دنیا قائم ہے. نیکی میدان میں آگے بڑھو, خود نیک بنو, اپنے بیوی بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو. اس کے لیے اچھی دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ تو مجھے متقیوں کا امام بنا. دیکھو یہ دعا اتنی بہترین ہے, ہر بچہ پڑھنا. جب بچہ بالغ ہوتا اس وقت سے اگر پڑھا تو اللہ نیک بیوی دیتا اسے. ہمیں کیا کرتے ہیں 22 سال کا ہوا تو پڑھتا نہیں, کب سے پڑھنا, بالغ ہوتے وقت پڑھو. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی بیوی دیتا آپ کو. بیوی کا ذکر کئی کو پہلے آیا, بیوی صحیح ہے تو بچے صحیح رہتے.
اور اس آیت میں آپ دیکھیں گے تقوی کا ذکر ہے. کیا مطلب تقوی کا؟ جن گھرانوں میں تقوی ہوتا ہے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ان کا بھی اثر پڑتا ہے. دیکھو ابراہیم کا اثر ہاجر پر، ہاجر کا اثر اسماعیل پر. اب ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے نیک بن جانا، ماں باپ کے اندر نیکی آنا. اسی لیے بولتے ہیں ماں باپ کے ڈی این اے کے اندر جو رہتا ہے وہ بچوں کے اندر بھی آتا. ہمیں بچے پیدا ہو تو بولتے ہیں انہیں دادا کے سکا ہے نہیں، اس کا چہرہ نانا کے سکا ہے، انہیں پھپھو کی طرف چلے گا، ددیال کی طرف چلے گا. ہزار باتیں کرتے، مگر نیکی کے میدان میں ہم ایک دوسرے کو نہیں کرتے. اسی لیے نیک بنو اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اور نیکی کے سارے راستوں کو اپناؤ، اور جہاں تک ہو سکے رمضان کے سارے مہینے میں برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. برائی کی طرف لے جانے والے سارے راستے بھی آج کل بڑے خطرناک، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا موبائل. اللہ اکبر. شاید یہ میرے سے اگر موبائل آپ لے لینا، میں وہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہوں لینے کے واسطے. یہ صورتحال ہے. گھر میں وائی فائی ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ برائی کے راستے ہیں. اس فون کو نیکی کے لیے کیسے استعمال کرنا؟ اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھو، اس میں جو ہے دعا کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے رکھو. رات میں نماز میں جب آپ رہتے ہیں نا، تراویح پڑھنے کے بعد مکے کا ذرا روح پرور منظر دیکھو، مدینے کی تراویح دیکھو. بلا بدتر دیکھتے بس ہو جاتا نا، ڈیٹا پورا ختم ہوتا نا. ذرا نیکی کے ذریعے استعمال نہیں کر سکتے کیا ہم؟ اور دیکھو ہمارے بچوں کو بھی اسی فون کے ذریعے ہم نیک بنا سکتے. غلط چیزیں مت دکھاؤ ان کو. کیسے کرنا؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، وہ جا کے تنہائیاں بیٹھ جاتے ہیں. وائی فائی ڈالے ہیں تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے. مثال کے طور پر ماں باپ سے بیٹھے ہیں، رومی تم کیا بھی دیکھو نا، کوئی کیا بھی دیکھو، ذرا ایسا رونا. غلط چیزیں دیکھا ہے شاید وہ. اللہ اکبر. کیا بولوں میں، خون کے آنسو رلانے کا وقت ہے یہ. چھوٹے چھوٹے بچے ڈیلیوری کو ہوتی ہے وہ دیکھ لے رہے، ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالا جا رہا ہے. 3 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا حال؟ کس دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. میں اس پاکیزہ ماحول کو میں گندہ کرنا نہیں چاہتا ہے. کیا کرتے؟ پورا دیکھ لے کو تنہائی میں جا کو ہسٹری ڈیلیٹ کر کے لا کر ڈالتے. اب ایسے بچوں کو کیا کرنا؟ ایسے بچوں سے بولنا، یاد رکھو ماں باپ سے برائی چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتی. اور یہ تمہارا جو عمل ہے نا، ہو سکتا ہے ہمارے سے مخفی ہو جائے لیکن نام عمل میں درج ہونے والا ہے. لہٰذا اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ اتنا ماحول بنایا ہے. مسجد کے جو امام ہیں ان سے جڑ کر رہو، قرآن پڑھو. اور موبائل سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے؟ مسجد میں بیٹھ کر نہیں پڑھنا بولتے لوگ، اس لیے کہ قرآن یہاں ہے نا. اگر آپ سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں تو قرآن پڑھ لے سکتے. اور ایک ہر جگہ یہ فتویٰ نقل کیا، میں فتویٰ یہاں بھی نقل کر دیتا ہوں. حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی کیا؟ نہیں لگا سکتی. ہمارا جذبہ عورتوں کیسے رہتا؟ رمضان کے آخری عشرے میں اگر حیض آئے تو رونا شروع کرا دیتے. عورتوں کے اندر ہے یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے گئی تو کیا ہوا؟ حیض آ گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا وہ. تو آپ نے فرمایا عائشہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے ہر آدم کی بیٹی پر لکھا ہے، وہ بنات آدم پہ لکھا ہے. تو کیا کرنا؟ عورت حالت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، نہیں آ سکتی، دل مار لیتا. اور ہماری بعض خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں جو رمضان کی آخری عشرے میں حالت حیض میں ہو گئی تو بیان سننے، عبادت کرنے مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ایسے عورتوں سے بولنا گھروں میں رہو، اور جب بعد میں روزہ قضا کرو گے تو رمضان کا پورا ثواب مل جائے گا. اب ان کو کیا کرنا؟ دعائیں کرو بولنا. تاخرات آتی، دل مار لیتا، کہاں گھر میں. اب ان کے اندر قرآن کی تلاوت کا جذبہ بھی ہے. ایسے دیکھ کر چیزیں ماشاءاللہ علماء کتنا اچھا بتایا. دیکھو یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی عورت حالت حیض میں. ایسے وقت میں کیا کرنا؟ اگر معلمہ ہے تو گلوز پہن لے سکتی، لیکن ایک بات یہ بھی بتائے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن قرآن کا تھا نا، اس کو ہاتھ لگا سکتے. یہ فتویٰ ایک جگہ نقل کیا تو میں، کم از کم عورتوں کی 20 چیٹیاں آئیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حالت حیض میں ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. آپ بتائے بلکہ جمعہ آیا تو بھی ہم سورہ کہف پڑھ لے رہے ہیں. تو لہٰذا خواتین جو ہوتی ہیں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر اس میں جو قرآن ہوتا ہے وہ پڑھ لے سکتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر لے سکتے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حالت حیض میں ہوتی کیا کرتی تھیں؟ قرآن پڑھ لیتی. اور دیکھو کتنا بڑا ثواب ہے. جب طاقت آئی تو نیکی کے اندر جذبہ دیکھ کیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہا، یا رسول اللہ اگر میں رمضان کا آخری عشرہ پاؤں اور طاقت آتا تو کیا پڑھوں میں؟ سوال کرنے والی کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اگرچہ رمضان میں علماء بہت زیادہ آپ کو باتیں بولیں گے، مگر جو مجھے آتا ہے بول دیتا ہوں. یہ دعا کو ذرا سمجھ کے پڑھو.
ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، ماں بیٹی سے لڑ لی ہے، سسر جو ہے کیا ہے مطلب بہو سے بات نہیں کرتا ہے، لڑ لے کو ہمارے گھروں میں بھائی بھائی لڑائی ہے۔ یاد رکھو اس دعا کو اگر ذرا سمجھ کے پڑھے تو لڑائیاں پورے مکمل حل ہو جاتے ہیں۔ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کی معافی کو پانا چاہتے تو مخلوق کو سب سے پہلے معاف کرو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر آپ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہی ہے، رمضان کے پہلی تاخرات میں پہلی صف میں پوری تاخراتوں میں بھی اگر یہ دعا پڑھ لے، یاد رکھو اللہ کی معافی کو ہرگز پا نہیں سکتے۔ اللہ کی معافی کو پانے مخلوق کو ہمیں معاف کرنا، اور خصوصاً ماں بیٹے باپ امام مؤذن سب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا خادم ہے کتنے مرتبہ معاف کروں میں؟ اللہ کے نبی بولتے 70 مرتبہ۔ ہمارے پاس امام غلطی کرے تو بوریا بستر لپڑ لگ جاتے رہو یہاں، 5 منٹ اذان دیر سے آتا تو کیسے سلوک کرتے ہم؟ اللہ کے نبی بولتے 70 مرتبہ معاف کرنا ان کو۔ تو یہ دعا کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ ہمیں جا کر معاف کرنا۔ ماشاءاللہ ایک جگہ درس دیے، اس درس میں لوگ اتنا متاثر ہوئے، لوگ جا کے بولے ابو سے بات نہیں کرتا تھا آج معاف کر لیا۔ تو اس طریقے سے رمضان آ رہا ہے تو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ نیکیاں کرے ہیں تو برائیوں کی طرح اس کو بھی چھپاؤ، اور اپنے بچوں کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ ڈالو۔ صدقہ و خیرات کرنا بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو دینا بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں معاشرے میں مالدار طبقہ جب غریب آتا ہے اوپر سے پیسے ڈالتا تاکہ اس کو ہاتھ نہ لگنے پائے۔ نبی دیکھ کیسے تھے؟ اللہ کے نہیں بولتے اے اللہ میں تجھ سے غریبوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں، اور بولتے اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے رکھ، مسکین بنا کے مار، اور قیامت میں مساکین میں میرا حشر فرما دے۔ تو یہ رمضان آتا ہے نا، خالی اچھے کپڑے پہن لیے وہ نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے دلوں کو بدلو، نفس کی اصلاح کرو، اپنے گھروں کو بدلو، اپنی بیوی کو بدلو، اور ہر ایک کے لیے مکمل طور پر دعا کرو۔ اور خصوصاً رمضان میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا۔ کیسا؟ اللہ فرماتا سورہ لقمان میں اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر، اپنے والد کا شکر ادا کر، والدین کا شکر ادا کر۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک سلف لکھتے ہیں دن میں کتنے مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ۔ 5 نمازوں میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، زندے ہوں یا مر گئے ہوں۔ دیکھو نوح علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے جوش میں آ گئے، حالانکہ مشرک کافر باپ کے لیے دعا نہیں کرنا ہے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے تو۔ اللہ بولا ابراہیم تمہاری زندگی پوری نمونہ سوائے اس قول کے، لہذا سب کے لیے ہدایت کی، امن و امان کے لیے سب کے لیے۔ اور حسن حالت سجدہ میں دعا کرنا، سجدہ میں دعا کرو بولے تو لوگ الگ سے جا کو سجدہ کر دیے بھی بدعت ہے، نفل نماز پڑھ کو اس میں سجدہ کر لینا۔ تو میں آپ تمام کا مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کے میدان میں نبیوں کی طرح صحابہ کی طرح آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، ایمان والی زندگی کے ساتھ رمضان کا اچھے سے استقبال کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔